مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا مفتی صاحب آپ ان آیتوں کو نہیں مانتے؟ پہلے آپ مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھ دیجیے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایمان بسیط ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ایمان بسیط ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ایمان بسیط ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا تو جواب میں نے قرآنی آیت سے دوں گا، لیکن اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، ایمان فکس نہیں ہے۔ یہ جہمیہ کا نظریہ ہے، مرجیہ کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھا مفتی واحد قریشی صاحب، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال ہے، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، مطلب ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتے ہیں، نہ کہ ایمان کی روشنی بڑھ جاتے ہیں۔ زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان کے روشنی نہیں، ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہاں پہ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، نہ کہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی روشنی میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط عقائد ہے ان کی کہ جو ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت سے یہ صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں 2-3 آیتیں یہاں پہ ڈسپلے کرا دوں گا جس پہ اسی ایمان بڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ مفتی صاحب نے صاف صاف انکار کرتے ہیں کہ نہ ایمان بڑھتا ہے نہ ایمان گھٹتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں اس کے علاوہ اور ایک بات بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو اگزامپل دیا کہ ایمان کا اگزامپل ایک بلب کی طرح ہے جس پہ کرنٹ دیتے ہیں، جب کرنٹ زیادہ دیتے ہیں تو یہ بلب بڑھ جاتا ہے، اور جب کرنٹ کم دیتے ہیں تو بلب جو ہے وہ دھیما ہو جاتا ہے۔ ایمان بسیط ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، لیکن ایمان کی طاقت بڑھتی ہے اور کم ضرور ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال انرجی سیور اور بلب سے دیا کرتا ہوں۔ اگر بلب 100 واٹس کا ہے، بجلی ڈم ہو تو اس کی لائٹ ڈم ہو جاتی ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، اور بجلی تیز ہو تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ بلب چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، بلب اس سائز کا رہتا ہے۔ ایمان ایسے ہے، گناہ کرنے کے بعد ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد ایمان کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں یہاں پہ مفتی صاحب کو بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب جب ایمان کی باتیں ہوتی ہے تب وہاں پہ کوئی اگزامپل نہیں چلتی، تب آپ کو دلیل دینا پڑتا ہے۔ یہ قرآن میں یہ آیتیں ہیں، اس کے مطابق یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حدیث میں یہ حدیثیں ہیں، اس کے مطابق یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہاں پہ اگزامپل سے کام چلاتے ہیں، وہ نہیں چلے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو 4 جگہ پہ جو آیتیں آئی ہیں ایمان کے بڑھنے کے ذکر ہے، وہاں پہ کہیں بھی ایمان کی روشنی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ڈائریکٹ ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے یا ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایمان کا ڈائریکٹ ذکر ہے، وہاں پہ کوئی ایمان کے روشنی بڑھنے کمنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں پہ مفتی صاحب جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل عقائد جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ جو ہے اپنے عقیدہ بدلو، قرآن کے مطابق کیجئے۔ ہم سارے انسان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں اور اپنا عقائد، اپنا عمل سارا قرآن اور حدیث کی طرف کر لیں، سارا قرآن اور حدیث کے مطابق کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔